ایئر اسٹرائک کا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے کیا ہے طالبان کے اوپر، اس کو آپ یہ جہاز کہاں سے آ گئے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں سر، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آئے ہیں، بہت لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم زمین دیں گے نہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے امریکہ سے کہہ دیا کہ ہم تم سے جھگڑا کر لیں گے. کیسی بات کرتے ہیں کہ پیچھے 70 سال سے ان کا گوں کھایا ہم نے، وہ امریکہ سرکار کا. ہم تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی چلے گئے تھے اپنا وہ نہیں جبا اٹھا کے کہ مائی باپ پیسے دے دو. 1947 میں 5 ملین ڈالر مانگے تھے اور بھیجا تھا نظام دکن کے فارن منسٹر کو، تو امریکہ نے $50,000 کا چیک دے دیا تھا. انہوں نے کہا جائے معاف کرنا، اگلے ہفتے آنا. تو بھائی وہ مائی باپ ہے، پیدا کیا ویسٹرن سامراج نے، اس کا کام ہے، وہ جو کہے گا وہ کرے گا. چین کا جو کام ہے چین کرے گا. یہ تو وہ آپ کے بادشاہی مسجد کے ساتھ والا محلہ ہے، جو چاہے پیسے لے کے جائے وہاں کام کر لے. دس از ناٹ سم پیپل وتھ سم کیریکٹر. یہ آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہیں کہ اس نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا. یہ تو گالی دیتے ہوئے پھر مٹھائی کا ڈبہ لیا انڈین سولجر، تو ان کے ساتھ کھانے لگ گئی. عید مبارک عید مبارک. بے شرم صبح شام کہہ رہے ہندو کا ہاتھ کا نہیں کھائیں گے، اس کے گلاس کا پانی نہیں پینا ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ جی مفت مٹھائی مل رہی. انہوں نے کہا جو کھا لیں گے ہم، وہ تو ٹھیک، وہ تو مفت خو رہے ہیں ہم. سو ہاؤ کین دے سے کہ امریکہ کا نہیں ہے. ان سے کہہ دیا ہوگا امریکنز کو کہ ارے بھائی وہ تو غلط بات کہہ دی ہم نے، یہ تھوڑی مطلب تھا کہ بنانے نہیں دیں گے. آپ کو اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پورا ملک آپ کا ہے. جس طرح آپ لوٹے ووٹے، بس ہمیں 2-4 پیسے دے دیا کریں. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں طالبان کو؟ اس کا مطلب ہے ابھی یہ سب سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، تو آگے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں کیا چیز ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا اور بھارت کا ان سب کا کیا رول ہے افغانستان میں؟ بھارت کو اگر تھوڑا سی رول اپنی ادا کرنے کا انداز ہوتا تو آج یہ دن تو نہیں دیکھنے پڑتے نا. انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے نمبر 5 پہ بیٹسمین جاتا ہے نا جب 4 آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی وکٹ سنبھال کے رکھ، 5 دن ہیں ٹیسٹ میچ کے. انڈیا ویسے ہی کھیلتا ہے جیسے ایز اف اٹ از آن دی ڈیفینسو. نہ کوئی ایکشن آتا ہے وہاں ان کے ڈپلومیٹ سے، نہ کوئی دے اسٹینڈ اپ آن اینی ایشو. آپ کرتے رہیے جو وہ انٹرنل پالیٹکس، ان کے الیکشن، ان کا سب اتنا بزی رہتے ہیں کہ دے ڈونٹ لک آؤٹ سائڈ بیانڈ دا بارڈر. انڈیا نے تاریخی طور پہ کبھی باہر اپنے بارڈر کے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو انویڈ کیا ہے. پچھلے میں 5000 سال کی بات کر رہا ہوں. یہ انٹروورٹ لوگ ہیں، ان کو 2-3 دن بعد خبر پڑتی ہے کہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ. طالبان اب جو ہیں they are massacring people, killing the allies of India, and India is silently sitting there. Maybe conference کر رہے ہوں گے، کوئی فائل کھل گئی ہوگی. But it will be a catastrophe for all of us. کہ دیکھیں نا جو چیز ختم، میں نے بات بھی کی تھی ایک دفعہ کہ 1970s میں کابل used to look like a European city. میری وائف جا چکی ہیں 72 میں وہاں پہ، and when she came back she said it was like a completely different place. roads, اس کی ٹریفک، بچیاں اسکول جا رہی ہیں، کان میں ان کے بالوں میں وہ لال ربن بندھا ہوا ہے. It was a disciplined civilized place which we destroyed. بھٹو صاحب کے زمانے سے افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس شروع ہوئی. نور محمد تراکی کو مارا، حفیظ اللہ امین، بابر کرمال، کس کو نہیں آپ کہیں گے، ہمیشہ انٹرفیئر کر کے تباہ کیا ہے. اینڈ اوپر والے کے یاد اندھیر نہیں ہوتی، تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ بھی اللہ نہیں کہیں گے بھیا اس کو بس کرو. کہاں جناح صاحب نے بنا دیا جن، اب وہ واقعی جناح سے جن ہو گیا. تو نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ اسٹریٹجک تھنکنگ کے لوگ ہیں. اٹس اے ویری سیڈ افیئر.
تو سر پاکستان سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان میں جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ چاہتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں کی سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ادھر سے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی بڑا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے 71 کے تانے مارے ان کو کہ یہ ہتھیار چھوڑ کر آ گئے تھے. نہیں امراللہ نے وائس پریزیڈنٹ نے بہت ہی ان کو پبلکلی ذلیل کیا کہ افغانستان ہیز نیور بین ان سچ اے سچویشن. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. اب بغیر لڑے ہتھیار ڈال کے آ جاتے ہیں. افغانستان میں جب امریکہ نہیں رہ سکا، روس نہیں رہ سکا، گریکس نہیں رہ سکے، تو یہ پاکستان کے گھس بیٹھیے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے جنرل لگا کے پٹی میڈلز. ان کے ہاتھ سے ان کا فرنٹیئر چلا جائے گا، یہ ڈورینڈ لائن ختم ہو جائے گی، اور یہ اٹک کے اس پار تمام علاقہ جو پشتو کا ہے اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یعنی واٹ از دی کنیکشن؟ آپ کی زبان اردو ہے، جو پنجابی وہ بھی شرمندہ اردو بولتے ہیں، پشتونوں کی تو زبان نہیں ہے یہ. ان کی ہسٹری دیکھیے، پی ٹی ایم سے لے کے خان عبد الغفار تک اور اس سے پہلے دیکھیے، they are the last people to submit to the British any time. Maharaja Ranjit Singh was the only Indian ruler who ever went to Afghanistan and captured Kabul. اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں کہ آپ نے پشتونوں کو دبا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب صرف پی ٹی ایم جو نان وائلنٹ گروپ ہے اس کا دیکھیے امپیکٹ کیا ہے. میں یہاں جو پشتون ریفیوجیز ہیں کینیڈا میں ان کا دیکھتا ہوں، دے آر very well educated, politically I think one of the most astute people, جن کو پتا ہے what is politics, and وہ tribalism کے اس میں نہیں پھنسے ہوئے. جیسے بلوچستان میں تو تھوڑا یہ ہے نا کانٹیسٹ کہ آپ کس ٹرائب کے، یہ وہ سندھ میں مہاجروں نے ایسا مکسچر کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے. But the Pashtuns are very clear in who they are, what their history is and what their dream is. وہ پاکستان کی ڈریم سے مختلف ہے. پاکستان کی سیلف ہیٹنگ اردو اسپیکنگ پنجابی انفیریورٹی کمپلیکس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ لاز آف فزکس کے تحت دیکھیے نا کہ یہ دو ٹو ویلیو سسٹمز ہیں دیٹ آر کلیشنگ، اینڈ اس کا نیچرل اینڈ ول بی دیٹ دی پشتونز آف پاکستان ول سے وی ڈونٹ بلانگ ٹو یو. سر آپ کو پتہ ہے پاشا خان اور خان عبد الغفار خان صاحب کے نام پہ جو یونیورسٹی ہے اس کا نام بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. اس پہ آج ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کے پی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سرور اڑا دیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کا نام بدل رہے ہیں. کون، کس نے اناؤنس کیا؟ یہ پاشا خان کے نام سے یونیورسٹی ہے. گورنمنٹ نے نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، اور یہاں سے وہ مطلب بڑے سخت وہ لوگ ناراض ہیں کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ نام کیسے بدل سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ بھی کیا تھا، یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ جو بنا ہوا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک پورشن تھا ان کے نام پہ، تو وہ ہٹا دیا تھا، ان کی تصویریں ہٹا دی تھی، اس پہ بلیک پینٹ سے منہ ایسا کر دیا تھا کہ نظر آئے. تو اب انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا، یہ میں نے آج ہی نیوز دیکھی ہے، یہ بالکل موجود ہے ٹویٹر پہ، اور وہاں کے کئی جو لوگ ہیں پولیٹیشینز ہیں کافی، افتخار صاحب وغیرہ جن کے نہیں بیٹے کو بھی مارا گیا تھا، بالکل انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو اگر ان کو بیماری کیا ہے نام بدلنے کی؟ یہ دیکھیے پاکستان کا پرابلم پاکستان کے پنجابی ہیں. مطلب 250 ملین میں سے 150 ملین تو ہے نا پنجابی. There is no one among them who takes pride کہ وہ کون ہے. وہ ایکٹنگ کر کے بری اردو بول کے ہنسی اپنا مذاق اڑوا کے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری ماں بولی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کہاں سے سویلائزڈ لوگ لکھنؤ سے آئے تھے یا بس گئے. دس از ٹرولی دیئر کرائسس آف پاکستان کرائسس کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ سے نفرت کرتی ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بولی سے، اپنی زمین سے، اور پھر ان کو چٹ چڑتی ہے کہ پشتون کیوں اپنی زمین سے پیار کرتا ہے. آپ غفار خان کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ریفیوز ٹو چینج دی نیم آف NWFP.
برطانیہ کے زمانے میں نیفا ہوتی تھی, نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی, جو وہاں آسام وغیرہ میں, اور یہاں NWFP تھی, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. From the time of Jinnah to Bhutto to everyone, they refused to call this place Pakhtunistan or جو بھی پختونخوا نام تھا, جو بھی تھا. یہ بھی جا کے اینڈ میں کمپرومائز ہوا تو انہوں نے کہا خیبر پہلے ڈالیے آپ, کہیں یہ لفظ پختون نہ نکل جائے. پختون they deliberately, and this was a compromise. یہ 47 سے ان کی ڈیمانڈ تھی. جب ڈاکٹر خان صاحب کی گورنمنٹ, انہوں نے جناح صاحب نے ڈسمس کر دی, دوا یہاں سے نکل جاؤ. آپ کو پتا پہلا میسیکر پاکستان میں باربرا میں ہوا, 600-700 پشتونوں کو بھٹو کہہ رہا ہوں, جناح صاحب, وہ ایک ہی بات ہے, دونوں ایک ہی جیسے تھے. آرڈیننس پاس کیا, فرنٹیئر آرڈیننس, جس کے تحت 700 خدائی خدمتگار جن کی پوری موومنٹ نان وائلنس پہ بیسڈ تھی, they were massacred at a place called باربرا. کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے کہا وہ مر گئے, پٹھان سے مر گئے, مار دیتا. This is a crisis that will lead to the dismemberment. بلوچستان کی خانہ جنگی چھوڑ دیجیے, یہ تو نیچرل ڈویژن ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن انگریز نے بنائی, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ تھا. No Pashtun recognizes the Durand line, neither on پاکستانی سائڈ. وہ اور بات ہے جو پشتون جنرل بن جاتے ہیں, کپتان, وہ کاپی کیٹ پنجابیوں میں شادیاں کر کے کہ تاکہ ان کا سٹیٹس بڑھ جائے. That's a different issue. But no one has ever recognized that. And nobody in Pakistan knows about it. کہ ڈیورنڈ لائن کیا ہے. وہ ڈیورنڈ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈیورنڈ کون تھا. تو یہ تو آپ کی اپنی کوتاہی ہے نا. اینڈ طالبان will unscrew everything. Because these are not the fanatic Taliban, these are the corrupt ones. ان کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا پتا ہے, چین کو بیوقوف کیسے بنانا ہے, کس کو کہاں کرنا ہے. ان کا وہ جو طالبان کا تو کچھ اسلام سے تعلق تھا, ان کا تعلق ہے گنڈا گردی سے. وہ قندھار میں واقعی سمجھے تھے کہ ایک اسلامک ریاست بنائیں گے وہاں پہ. ان کو تو پتہ ہے ریاست نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے بڑی لڑکی اور 45 ایئر سے کم عمر کی بیوہ وہ بھیج دو ہمیں, ہمارے وہ جو سپاہی ہیں ان کے لیے عورتیں بھیجو. تو سر یہاں پہ میں جو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ طالبان ذہنیت کے ہی ہیں. میجورٹی جو ہے 70% ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ طالبان والی. آپ اگر صرف جولائی کے منتھ کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, کسی عورت کو جو ہے وہ مار دیں گے جائیداد میں حصہ مانگنے پہ, کسی کو مار دیں گے کہ یہ اپنی مرضی سے کیوں رہنا چاہتی ہے, اور جو آرام سے گھر میں رہ رہی ہے اس کو بھی مار دیا. اور ابھی 2 دن پہلے جس طریقے سے مارا ہے وہ ایک لڑکی کو جو F7 میں اسلام آباد کے کیس میں, تو یہ سب طالبان ہی کرتے ہیں نا کہ گردن اڑا دی اور فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کچھ. Let me share with you the truth. آپ کو شریعہ کے مطابق اجازت ہے پٹائی کرنے کی بیوی کی. اچھا, مولانا حضرات کہتے ہیں وہ اس میں ہے کہ ہلکے سے ٹوتھ پک جیسی لکڑی سے ماریں آپ بیوی کو. ہاں, جھگڑے کے اندر ہی آ جائے گا, بیوی ذرا لکڑی چھوٹی سی کاٹ کے لانا, میں نے تیری پٹائی کرنی. Once you are accepting the beating of women as part of your theology, تو then you were talking as if وہ گائے بکری ہے. یہاں خدیجہ نہیں ہے کوئی بھی پاکستان میں کہ جس کے جو پروفٹ محمد کی سنت ہے. یہ سب وہ ہیں جو امیدوں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 1 2 3 4 اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آئے, یعنی جہاں لڑکی ملے اٹھا لو. دس از پرمیٹڈ انڈر شریعہ لا, کہ جو جہاد پہ ہے وہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا سکتا ہے. مال غنیمت میں آتی ہے نا عورت بھی, بچتی بھی ہیں, ان کا پرسنٹیج بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ کتنا لے گا, تم کتنے رکھو گے, یہ کہیں قرآن وران میں نہیں لکھا, یہ بنایا گیا. اسی لیے وہ پرنس محمد بن سلمان جو کہتا ہے صحیح بات ہے کہ 250 سال بعد آپ نے لکھ دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قانون میں لے کے آؤ. عقل سے پیدل لوگ پھر کہتے اسلاموفوبیا. دیکھیں نا, اسلاموفوبیا تو کسی نان مسلم کو تو
مسلم فوبیا ورڈ از اے بیٹر ورڈ. کہے نا پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے یار. You know, we are terrible. اور یہ سب عورتیں ہمارے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں. First nourishment of a child is by a woman who is always scared. سر ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, کہیں دنیا میں, کیونکہ مجھے پتا نہیں, کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا, مار ڈالا, اور خاندان کو پیسے دیے اور کہا چلو معافی ہو گئی؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اسلامک دنیا میں ہے, یہ ہے جہاں بھی اسلامک لا ہے. وہ آپ کا سی آئی اے کا نہیں بندہ ریلیز کرنا پڑا تھا, اس نے فیملی کو دے دیے تھے پیسے امریکن. یہ تو بہت غلط ہے. آپ کہہ رہی ٹی وی کے اوپر, آپ سوچ کے کہیے, دس از اے فنڈامنٹل بلیف آف اسلامک شریعہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شریعہ سیاست اور مذہب کا کوئی انٹرسیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے.